چوکھٹ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چوکھٹ پہ موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ولیوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ تو دنیا میں فیض کہا جاتا ہے مال و دولت کو۔ عبدالرشید صاحب یہی بات کرتے ہیں نا، من کبھی بیٹھتے ہیں کہ دنیا میں فیض کہا جاتا ہے مال و دولت کو، کہ بھائی جو مالدار ہے اسے بڑا فیض ملا ہے۔ اگر میری بات میں کوئی وزن نہ ہو خاموش رہو ورنہ کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا میں فیض کہتے ہیں مالدار کسی کو بنا دیا جائے، کہتے ہیں بڑا فیض ہے۔ اگر کوئی آدمی غریب رہے تو کیا اسے فیض نہیں ملا؟ اگر کوئی آدمی غریب رہا، مخلوق الحال رہا، یا وہ زندگی کے ایام اپنے اچھے نہیں گزار سکا تو کیا اس کو اپنے مرشد کا فیض نہیں ملا؟ یا مرشد کی بارگاہ میں وہ کچھ نہیں حاصل کر سکا؟ تو اس دور میں جو نظریات ہیں وہ کچھ اسی طرح کے ہیں، مگر میں پہلے اپنے جملے کہنے سے پہلے قرآن پڑھوں گا تاکہ میرا دعویٰ بھی مضبوط ہو جائے، دلیل بھی مضبوط ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، آؤ پہلے محبوب مصطفیٰ کے بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا من صلی علیہ یوم الجمعۃ مئۃ مرہ جاء یوم القیامۃ ومعہ جب میں نبی کی شان بیان کروں تو میرا چہرہ کھل جاتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ ادھر بھی نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں، جھوم کر کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے، یہ حدیث آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے، میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو میرا رب اسے ایک نور عطا فرمائے گا۔ ایک نور ملے گا، کتنا؟ ایک بات سمجھ میں نہیں، ایک نہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ بات کروڑوں کی نہ ہو تو بات سمجھ میں آتی نہیں۔ ایک نور پر تو ہماری بات سمجھ میں آئی نہیں، کیونکہ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں میں درود کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے حضور کی وہ حدیثیں سنائی جاتی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک نیکی کرو اللہ 10 عطا فرمائے گا، ادھر 100 مرتبہ درود پر اللہ نور ایک عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کا فرمانے عالی شان ہے، مگر قربان جاؤں میرے نبی خود ہی وضاحت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے، قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نور عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا نہ گھبراؤ دیوانو، اس نور کی شان یہ ہوگی ساری امت پر ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ نور سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ یعنی حضور کا فرمان عالی شان کیا ہے کہ 100 مرتبہ درود پڑھو تو اللہ ایک نور ایسا عطا فرمائے گا، ساری مخلوق کہاں میرے نبی نے؟ مخلوق میں انسان بھی آتے ہیں، مخلوق میں جنات بھی آتے ہیں، مخلوق میں حیوانات بھی آتے ہیں، مخلوق میں حشرات الارض بھی آتے ہیں، مخلوق میں اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو ہم تو انسانوں کی تعداد نہیں بتا سکتے، جناتوں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور فرشتوں سے جناب
جناب علی ہم بالکل بے خبر ہیں، ساتھ ہمارے ہیں مگر ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے ان کا۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ 100 درود پر اللہ نور ایسا عطا فرمائے جو ساری مخلوق پر تقسیم ہو جائے اور سب کے لیے کافی ہو جائے۔ عادت بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ بولو بولو۔ 100 مرتبہ زیادہ نہیں ہے میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 100 مرتبہ زیادہ نہیں ہے۔ ساری خواتین کو بھی پیغام دو، گھروں میں بھی پیغام دو کہ جب جمعۃ المبارک کے دن اٹھو تو کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہمیں 100 مرتبہ نبی پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، میرے آقا کریم نے یہ بھی فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں، اے میرے تابع قیامت کے دن تب دے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ قرب مصطفیٰ کس کو نہیں چاہیے؟ کوئی بیٹھا ہے ایسا؟ کوئی ایسا نہیں ہے، سب قرب مصطفیٰ کے چاہنے والے، سب چاہتے ہیں حضور کا قرب ہمیں نصیب ہو۔ تو میرے نبی نے وظیفہ بھی بتا دیا ہے کہ نبی پر درود پڑھو، حضور کا قرب نصیب ہوگا، حضور کی معیت نصیب ہوگی۔ اور اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں ولی کامل کے دربار پر بیٹھ کر کے یا اللہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، رب نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اب یہ ہے قرآن، اب ذرا اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور وضاحت کر کے آگے بڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ مجھے صحیح طریقے سے اس آیت کریمہ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرے رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان، پھر حضور کے سچے غلاموں کی بارگاہ میں حاضری لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اس سے پہلے تمہیدی چند جملے سن لو۔ دنیا والوں کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو جناب عالی مال و دولت جمع کر لے۔ کوئی کامیابی علم کو سمجھتا ہے تو وہ علم کی طرف بڑھ جاتا ہے، کوئی جناب عالی مال کو کامیابی سمجھتا ہے مال کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی اولاد کی پرورش میں جناب عالی تربیت میں ایسا لگ جاتا ہے، اپنی اولاد کو تربیت کی طرف لے کر جاتا ہے، اپنی اولاد پر ناز کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے رب نے 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں، محلے میں جناب عالی سینہ تان کر چلتا ہے، رب نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں، کوئی بلڈنگ بنا کر سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہو گیا، کوئی جناب عالی انجینئر ڈاکٹر بن کر سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہو گیا۔ دنیا والے کچھ بھی سمجھے مگر میرے رب نے فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے خود کو پاک کر لیا ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے خود کو پاک کیا۔ کون کامیاب؟ جس نے خود کو پاک کیا۔ بولا قاری صاحب یا مولوی صاحب یا حافظ صاحب، بہت سارے لوگ الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں۔ بولا ہم تو روزانہ نہاتے ہیں، روزانہ صابن بھی اعلیٰ قسم کا استعمال کرتے ہیں، تو کوئی کہ میں تو دریا میں جا کر نہاتا ہوں۔ آپ نے بولا کامیاب ہوا جس نے خود کو پاک کیا۔ میں تو جناب عالی کپڑے بھی میرے بہترین سب سے دھلتے ہیں، بدن بھی میرا بہترین صابن کا استعمال میں کرتا ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے آدمی اپنی عقل کے پیمانے پر بات کو لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اگر دریا میں نہانے کی بات ہوتی اسے پاک کہا جائے، یا جناب عالی اعلیٰ قسم کا صابن استعمال کر کے نہانے والے کو کہا جائے کہ اس آیت کے زمرے میں آ گیا ہے، تو
یہودی بھی نہاتے ہیں، عیسائی بھی نہاتے ہیں، ہندو بھی نہاتے ہیں، بت پرست بھی نہاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں نبی کے دیوانوں کو فرما رہا ہے، اے میرے نبی کے امتیوں، کامیاب وہ ہے جس نے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی پاک کر لیا ہے۔ Who is the successful man? Who is the successful man? یا succeed چلے انگلیش ہے، اپنی مرضی سے جملے بناتے ہیں، ورڈز یوز کرتے ہیں، ہمیں بھی اختیار ہونا چاہیے۔ اردو بھی تو اپنی مرضی سے بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اردو بھی تو اپنی مرضی سے بولتے ہیں، تو ہم انگلش اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے، قانون پر لگا دیا، مرضی جو چاہو بولو۔ کون کامیاب؟ یہ قرآن کہتا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے کوئی جملہ ابھی اپنے پاس سے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو بولو نا جس نے خود کو پاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، کامیاب وہ ہے جس نے خود کو پاک کیا۔ اے میرے مولا بندہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ اے میرے پروردگار بندہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ وہ بندہ پاک ہوتا جاتا ہے جو اپنے رب کا ذکر بھی کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا ذکر کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے۔ اب ادھر میں زیادہ طوالت میں نہیں جاتا، بس مختصر یہ کہ اللہ کا ذکر کرو اور نماز پڑھو۔ ایک ذکر ہوتا ہے جو ہر آدمی کرتا ہے، مگر ایک وہ ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے ولیوں کے دربار سے ملتا ہے۔ ذکر میں بھی فرق ہے نا، اور ایک کلمے کا ظاہر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے بھی پڑھ لیا، آپ نے بھی پڑھ لیا۔ ٹھیلے پہ کھڑے کر جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، سود کا کاروبار کرے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، 10 کلو دودھ میں 10 کلو پانی ملا وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے نا؟ ہر آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان سارے کلمہ پڑھتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹی قسم کھاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ذکر کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ سارے کلمہ پڑھتے ہیں، مگر کچھ کلمہ پڑھنے والے وہ ہیں جن کی زبان ہی نہیں بلکہ دل بھی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جن کے دل کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ولی مزار کے اوپر ہو تب بھی زندہ ہوتے ہیں، مزار میں چلے جائیں تب بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی ہو مزار کے اوپر ہو، زمین پر ہو تب بھی زندہ، زمین میں چلے جائیں بولو تب بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کا ولی مر گیا تو میں کہوں گا تیرا دل مردہ ہے، کیونکہ جن کے دل زندہ ہوتے ہیں انہیں زندہ لوگوں کی تصویریں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو دلوں کی زندگی، آج کلام پڑھا گیا، اس میں ایک شعر پڑھا گیا، یعنی مووی والا بھائی کدھر گیا؟ میرا مووی والا بھائی کدھر گیا؟ اس کو ذرا ڈھونڈ کے لانا، اس کو ذرا ڈھونڈ کے لانا کہ نا 10 منٹ ذرا ادھر کھڑا ہو، میرے دوست میرے بھائی بیٹھے ذرا ان کی بھی تو دیدار کرانا لوگوں کو، یہ بھی تو بیٹھے نا، پتا چلے اکیلے میری مووی چلتی رہے، ہاں میرا بھائی اللہ خوش رکھے تجھے، سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، رب نے فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے خود کو پاک کیا، اپنے رب کا نام ذکر کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، رب نے فرمایا ترحالے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو دنیا کی زندگی بہت اچھی ہے۔ رب نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت کی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ کرنا ہے ادھر کرنا ہے، ترقی دنیا میں ہے، دنیا کی ترقی کرنی ہے، کرو کوئی منع نہیں کرتا، اللہ مجھے بھی موقع دے گا، میں 1 نہیں 2 مکان بناؤں گا، کوئی پابندی نہیں، مگر اللہ مجھے حرام سے محفوظ فرمائے،
حرام کما کر نہیں، حلال کماؤ، اور حلال میں اللہ میرے اور آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کیونکہ کسی کا گلا دبائے، کسی سے جھوٹ بولے، کسی کی مکاری کے ساتھ بات دبا لے، اس سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے جس حال میں رکھا بہت اچھا ہے، اور جو مقدر کا ہے میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی زندگی کو تم بہتر سمجھتے ہو، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لیتے ہیں کہ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، ان کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں جو بعد الوصال بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن کا ترجمہ سمجھ گئے ہو تو آگے بڑھ جائیں۔ بات سمجھ گئے نا تاریخ؟ اسی پر تمہید پڑھوں گا تو گھنٹہ مجھے اور چاہیے میرے۔ مختصر کیا، تم دنیا کی زندگی کو اچھا سمجھتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ آپ یہاں آئے بیٹھے ہو، گھر چھوڑ کر بیٹھے ہو، کوئی 2 دن کے لیے آیا، کوئی 3 دن کے لیے آیا، کوئی 4 دن کے لیے آیا، کوئی صبح شام آ رہا ہے۔ تو دنیا تو یہ کہتی ہے عجیب لوگ، ایسی جگہ تو جا کر بیٹھو جہاں کروڑوں نہ ملے تو مگر کروڑوں کی باتیں تو ہو رہی ہو۔ ایسے ہوتا ہے نا، سارا دن بزنس کرتے ہیں، پھر جناب پیاری چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کر بھی کروڑوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کروڑوں کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ لقمہ اجل بن جائے گا آدمی، پھر کیا خدا کو منہ دکھائے گا؟ اس کو یاد کر کے سو کہ جب بارگاہ خدا میں جائے گا تو اسی کا ذکر تیرے کام آئے گا۔ بارگاہ خدا میں جائے گا اسی کا ذکر تیرے کام آئے گا۔ تو کروڑوں کماتا رہا، کروڑوں کی فکر میں لگا رہا، کروڑوں کو یاد کرتا ہوا سو گیا۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے جملہ کہہ دیا ہے، مال برا نہیں ہوتا، مال کی محبت بری۔ ایک صاحب کی 50,000 کسی نے کھا لی ہے، ان کو اٹیک ہو گیا، مر گئے۔ کسی نے بتایا تیرے 50,000 کوئی کھا گیا، اٹیک ہو گیا، مر گئے۔ تو لوگوں سے میں نے پوچھا یہ اچانک انتقال کیسے ہو گیا، کیا ہوا؟ بولا وہ ان کا ایک آدمی 50,000 کھا گیا، خبر ملی تو ان کو اٹیک ہو گیا۔ یہ مال کی محبت تھی نا جو اٹیک ہو گیا۔ اگر مال کی محبت نہیں ہوتی تو کہتا جو میرے نصیب کا ہے وہ میرے پاس ہے، میرا رب مجھے اور عطا فرمائے گا، اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے فرمایا جب کوئی نقصان ہو یہاں تک کہ چراغ بھی بجھ جائے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، قرآن کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، کامیاب وہ جس نے خود کو پاک کیا، اللہ کا نام ذکر کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ تم دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہو، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ آؤ میرے آقا کریم کے دیوانوں، نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ دنیا میں مال والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ کی بات نہیں کر رہا، دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو ناز کرتے ہیں اپنے مقدر پر کہ رب نے ہمیں یار کا در عطا کر دیا ہے۔ میں دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں، یا اللہ ہمیں بھی بچا، ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی بچا۔ دنیا والوں کی نظر مالداروں پر لگی رہتی ہے، مالدار اگر آ جائے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، غریب اگر آ جائے جناب عالی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ مال بڑی کامیابی ہے۔ آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں چلے، یا رسول اللہ ذرا اصحاب صفہ کے لیے بتائیے کہ ان کی کیا شان ہے۔ فرمایا قرآن پڑھ کر دیکھ لو، ان کی شان قرآن میں موجود ہے۔
مکے شریف سے جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، جائیدادوں کو چھوڑا، زمین کو چھوڑا، مال چھوڑا، اولاد چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کر اپنے آقا کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ راستے میں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پیروں میں کانٹے چبھ رہے ہیں، سواری کوئی نہیں ہے، مگر شکوہ زبان پر نہیں۔ کیوں؟ حضور آپ کے قدموں کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ چل رہے ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ توجہ کے ساتھ اصحاب صفہ وہ جنہوں نے حضور کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا اور حضور کے پیچھے پیچھے مدینہ شریف آ گئے۔ مدینہ شریف میں جب آئے نا تو آج وہ چبوترا موجود ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے جنہیں اللہ نے وہاں نمازیں پڑھنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ قربان جاؤں، توجہ کا مقام ہے۔ صدر پاکستان کی کرسی کے پاس بھی جا کر کوئی جناب علی 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا، مگر جہاں اللہ کا ولی بیٹھ جاتا ہے وہاں لاکھوں خرچ کر کے بھی لوگ سجدے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ جہاں ولی کے قدم لگ جائیں وہ جگہ دنیا میں بھی جنت کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب بتاؤ کامیاب کون ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ میں پارلیمنٹ جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا، بولو بولو۔ کبھی کسی نے بولا کہ میں اسلام آباد ایوان صدر میں 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کبھی کسی نے بولا میں سیکریٹری ہاؤس میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کبھی کسی نے بولا کہ میں بادشاہ جہاں کرسی لگایا کرتا تھا وہاں نماز پڑھوں گا جا کر۔ کبھی آپ نے جملہ سنا ہے نہ سنو گے نہ ایسا ہوگا، کیونکہ یہ دلوں کو پھیرنا دنیا والوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کے مدار پر آنا نہ میرے بس کی بات ہے نہ تیرے بس کی بات ہے۔ جس کے دل کو میرا رب پسند کرتا ہے وہی ولی کے دربار پر آ کر چوکر میں سجدے کر رہا ہوتا ہے۔ نہ میری اوقات نہ تیری اوقات۔ ارے کوئی ادھر کوئی کسی کو کیا لائے گا اور ادھر سے کوئی کسی کو کیا روکے گا؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کسی کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوگا۔ جو روکے گا وہ خود ہی خاک میں مل جائے گا، اور جو آئے گا اللہ اس کے مقدروں کو بلند فرما رہا ہوگا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہی الگ آتا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کتنے خوبصورت پارک ہو، کبھی کوئی نہیں جائے گا کہ میں وہاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مگر یہاں سے حاجی جاتا ہے تو کہتا ہے رب کا کرم ہے جو اس نے مجھے مطاف میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے تو صفا مروہ میں بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ارے میں نے تو اس چبوترے پر بھی سجدے کیے ہیں جہاں میرے نبی کے صحابہ کے قدمین لگے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کی شان ہے۔ لوگ دلیلیں پوچھتے ہیں کیونکہ میرا انداز مناظرانہ نہیں ہوتا، میں کتاب میں مناظرانہ انداز اختیار نہیں کرتا۔ کوئی بھی حاجی مجھے بتاؤ، کوئی حاجی جب جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ میں صفہ پر جا کر نماز پڑھوں؟ بھائی کیوں؟ مسجد نبوی تو بہت بڑی، کہیں بھی نماز پڑھ لیں، وہ توڑتا ہے کہ میں جا کر صفہ پر مجھے جگہ مل جائے 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤں۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو سچا دیوانہ میرے نبی کا ہوگا، جو صفہ پر جا کر نماز نہ پڑھے۔ وہ کوشش کرے گا کہ 2 رکعت کا ہی موقع مل جائے، پھر آ کر کہے گا رب کا کرم ہوا کہ میں اصحاب صفہ والی جگہ پر نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، یہ اصحاب صفہ وہ لوگ جنہوں نے میرے نبی کے لیے اپنی جناب عالی جان اور مال قربان کیا ہے، میرے نبی کے لیے سب کو چھوڑ کر آ گئے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں رہنے والے میرے نبی نے ان کے لیے ایک جناب عالی چبوترا بنا دیا۔ یہ اس چبوترے پر رہتے ہیں، نہ کوئی 4 دیواری ہے نہ کوئی سائبان ہے، دھوپ کی شدت بھی ہے، گرمی بھی ہے، کبھی بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، مگر ان لوگوں نے کبھی
सता रहे हैं, लोग हमें सता रहे हैं। कई कई दिन गुजर जाए खाने को कुछ नहीं मिलता है, पानी की प्यास लगे तो पानी पीने के लिए भी बड़ी दुश्वारी होती है। कभी मेरे आका करीम की बारगाह में इन सुफ़ा वालों ने कोई शिकायत नहीं की है। भूखे हैं, प्यासे आए, मगर जब हुजूर का दीदार हो जाता है, भूख भी मिट जाती है, प्यास भी बुझ जाती है। कितना जुल्म और सितम इन पर हुआ, किस तरह हिजरत करके मक्के शरीफ से मदीने शरीफ आए, भूख प्यास गर्मी सब कुछ बर्दाश्त किया। तो मदीने शरीफ के मालदार रईसों ने, काफिरों ने पैगाम भेजा बारगाह मुस्तफा, सरकार की बारगाह में पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके साथ जो रहते हैं ना, इनके कपड़ों से बड़ी बदबू आती है और ये बड़े गरीब हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम इनके साथ आकर बैठे, हम इनके साथ आकर बैठे। आप इन्हें हटा दें तो हम आपके पास आने को भी तैयार हैं, आपकी बात सुनने को भी तैयार हैं, और जब बात समझ में आ गई तो कलमा पढ़ने को भी तैयार हैं। ये क्या पैगाम मिला मालदारों का कि इनको हटाएं जिनके बदनों से माज़ अल्लाह बदबू आती है, जो कई कई दिन इन्हें नहाना नसीब नहीं होता और गरीब हैं, इन्हें हटाएं। और आज अगर गौर फिक्र करो ना, जिस वली के दरबार में हम बैठे हैं ना, खुदा की कसम मेरे मुर्शिद की यही शान थी कि जैसा भी बंदा आ जाए, कभी उसके माल और उसके दबदबे को देख कर उसको इज्जत नहीं दी है, बल्कि अगर कोई दीवाना हाफ क्रैक जिसको दुनिया पागल कहती है, वो भी अगर मेरे मुर्शिद की बारगाह में आ गया ना, तो मेरे मुर्शिद उसकी बात भी सुन रहे होते थे और ये भी कहते जल्दी चाय बना कर लो, इसको चाय पिलाकर वापस भेजूंगा। तो ये सीरत, मैं ये बात नहीं करता, मैं कहता हूँ बस अल्लाह हमें भी सीरत मुस्तफा, सीरत मुर्शिद पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सबके जनाब अली मामलात अपने अपने हैं, मगर ये बातें सुनते जाइएगा और फिर आपके सामने कुछ बातें मुर्शिद के हवाले से करूंगा तो खुद कहेंगे खुदा की कसम ये बात कारी साहब बता रहे हैं, एक नहीं या सैकड़ों बैठे हैं जिन्हें अल्लाह ने ये मंजर अता फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब मेरे महबूब की बारगाह में ये पैगाम आया, मेरे नबी ने इरादा किया कि इन्हें एक दिन के लिए या घंटों के लिए अपने पास से दूर कर देता हूँ। ये लोग कुछ देर बाद मेरे पास आ जाएंगे, मैं मालदारों को अपने पास बुला लूं, ये कलमा पढ़ लेंगे तो मुसलमानों को फायदा होगा, इनके माल से जनाब आली इस्लाम के लिए काम किया जाएगा, माल आएगा तो गुरबा के लिए रिज़्क़ का इंतजाम भी किया जाएगा। मेरे नबी ने इरादा फरमाया, रब ने कुरान नाज़िल कर दिया, ऐ मेरे महबूब इन्हें खुद से जुदा न करना, क्योंकि इनका जीना इनका मरना सब तेरे लिए है। इन्हें नहीं हटाना, ये मालदार आते हैं तो आए, नहीं आते तो नहीं आते। अब यही तो ये तरीका, ये तालीम, ये तरबियत किधर गई? ये तरबियत किधर गई? ये तरबियत हर जगह आपको नहीं मिलेगी। आप सर्वे कर ले ऑल पाकिस्तान, और मैं तो कहता हूँ कि ऑल इंडिया भी आप सर्वे कर ले, शायद ही कहीं कोई अल्लाह का ऐसा वली छुपा बैठा हुआ हो कि जिसने हुजूर की सीरत को अपनी सीरत में ढाल लिया हो, हुजूर के किरदार को अपने किरदार में ढाल लिया हो। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, रब ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब इनसे अपना चेहरा न फेरना, इनके दरमियान रुके रहना, ये तो सुबह शाम अपने रब को याद करने वाले हैं, इन्हें भूख लगती है
प्यास लगती है, मगर तेरे दीदार पर ये राजी हो जाते हैं। ऐसे गुजरे जिन्होंने समझ लिया कि दुनिया की जिंदगी से बेहतर आखिरत की जिंदगी है। हुजूर के एक दीवाने का, एक आशिक का वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, जरा कौन सा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने आशिक जिन्होंने अपनी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में गुजारी, हुजूर के इश्क में गुजारी, और कुर्बान जाऊं हुजूर के नाम पर ही अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया है। हुजूर के इश्क और मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। यूं तो सारे सहाबा अफजल व आला हैं, सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर मेरे नबी के आखिरी सहाबी तक सारे अफजल व आला हैं, सारे शान वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा शान वाले हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े बड़े दीवाने हैं। हर कोई महबूब के कदमों पर अपनी जान कुर्बान करने को अपना एजाज समझता है। यहाँ तक के मैदान जंग में किसी का बाप शहीद हो जाए, किसी का बेटा, किसी का भाई शहीद हो जाए, उनकी ज़बानों पर शिकवा नहीं होता, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रब ने उनकी औलाद को शहादत अता फरमाई है। सारे हुजूर के जो भी सच्चे गुलाम हैं वो इस बात को बड़ा एजाज समझते हैं कि नबी के नाम पर हमारा दम निकल जाए। हुजूर के चाहने वालों में सहाबा की बड़ी शान है, और दीगर बड़े बड़े औलिया कामिलीन जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी। इस नौजवान का वाक़या बड़ा ही खूबसूरत है, और मैंने पहले कई मरतबा कई लोगों ने सुना है, मगर मेरे मुर्शिद के उर्फ के मौके पर इस वाक़े को सुनाकर मैं चाहता हूँ कि हमारे दिलों में भी अल्लाह ताला ऐसा ही जज्बा बेदार फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में एक नौजवान बैठा है। नौजवान उसे कहते हैं बुलूगत के बाद जब जनाबे आली साल आगे बढ़ रहे हो वो नौजवान कहलाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नौजवान बारगाह मुस्तफा में बैठने वाला, दीदारे मुस्तफा करने वाला, हुजूर की बातें सुनने वाला। जब उसकी शादी हो गई, शादी की पहली रात आई है, शादी की पहली रात आई, वो नौजवान अपने घर में नहीं बैठा रहा, बल्कि नमाज़े इशा पढ़ने के लिए बारगाह मुस्तफा में आ गया है। और हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मेरी उम्मत पर गिरा न गुजरता तो मैं लोगों को हुक्म देता कि नमाज इशा ताखीर से पढ़े। और जो मेरे मुर्शिद के साथ रहे हैं उन्हें पता मेरे मुर्शिद ताखीर से नमाज इशा पढ़ा करते थे। जरा कह दो यार, ताखीर से नमाज इशा पढ़ा करते थे। उम्मन 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे नमाज इशा पढ़ा करते थे। तो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरी उम्मत पर गिरा न गुजरता तो हर नमाज से पहले मिसवाक लाजिम कर देता, मगर मिसवाक को भी लाजिम नहीं किया कि बगैर मिसवाक के कुल्लियों वाला वुजू कौम से नहीं हो रहा। उम्मत कुल्लियों वाला वुजू नहीं कर पा रही, मिसवाक की अगर पाबंदी लगा दी तो ये बेचारे बहुत परेशान हो जाएंगे। यार मिसवाक को रखूं किधर कोई जगह ही नहीं मिलती है क्या नहीं? फरमाया बच्चा वुजू कर लो, नमाज पढ़ लो, और नमाज इशा को भी ताखीर से पढ़ना मेरे नबी ने पसंद जरूर फरमाया, मगर हुक्म देर से पढ़ने का नहीं दिया। तो हुजूर यकीनन ये नौजवान जो नमाज इशा पढ़ने के लिए, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि 7:30 का टाइम नहीं हो रहा होगा हमारे वाला, आप 7:30 बजे पढ़ के आ गए, क्या पता 1:30 बज रहा हो, क्या पता रात के 2 बज रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये नौजवान बैठा हुआ है। मेरे आका करीम ने
نماز عشاء پڑھائی ہے. نماز عشاء پڑھنے کے بعد صحابہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، مگر یہ نوجوان بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا ہے اور دیدار مصطفیٰ میں مدہوش ہو گیا ہے. یاد نہیں آ رہا کہ گھر میں نوجوان نئی نویلی دلہن میرا انتظار کر رہی ہے، کوئی یاد بات نہیں آ رہی ہے. حضور کے جلووں میں گم ہے، حضور کے چہرے کے دیدار میں مست ہو گیا ہے. میرے آقا کریم نے جب دیکھا کہ رات زیادہ ہو گئی، فرمایا اے نوجوان گھر جا، تیری نئی نویلی دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے. وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں تو چلا جاتا ہوں، مجھے تو مزہ آپ کے دیدار میں آ رہا ہے. یہ کوئی پوچھے اس سے جس نے دنیا میں اللہ کے ولی سے دل لگایا. حضور آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاؤں، مجھے تو مزہ آپ کے دیدار میں آ رہا ہے. آپ کے جلووں میں ایسا میں گم ہوا. مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ آج میری شادی ہوئی ہے، اور مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ نئی نویلی دلہن گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ نوجوان اپنے گھر کی طرف چلا گیا. اس کمرے میں داخل ہوا کہ وہ جہاں بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے اپنی دلہن کے قریب جا کر بیٹھ گیا ہے. کلام کا ارادہ کیا، بات کا ارادہ کیا ہے، اپنا ہاتھ اس کے گھونگھٹ کی طرف بڑھایا. مدینے کے گلیوں سے صدا آ رہی ہے، چلو مدینے والوں تمہیں نبی بلا رہے ہیں. یہ نوجوان جب صدائے مصطفیٰ سن رہا ہے جو حضرت بلال کے ذریعے دی گئی ہے، یہ نوجوان اپنے بستر سے اتر گیا ہے، اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، جانے کے لیے دروازے کی طرف گیا. وہ نئی نویلی دلہن یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ اس نے نہ مجھ سے کلام کیا ہے، نہ میرے چہرے کا دیدار کیا ہے، نہ مجھ سے بات کی اور جا رہا ہے. یہ دلہن آگے بڑھی ہے، اپنے شوہر کے قدموں کو پکڑا کہ اے میرے سرتاج کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ میں تو بڑی تمنائیں بڑی آرزویں لے کر آئے ہو، میں تو بڑی حسرتیں لے کر آئے ہو. آپ نے نہ مجھے دیکھا نہ مجھ سے کلام کیا ہے. نوجوان تڑپ کر کہتا ہے کہ سن لے اگر میں تیرا سرتاج ہوں تو وہ نبی میرا سرتاج ہے. اگر میں تیرا سرتاج وہ نبی میرا سب کچھ ہے. وہ نبی میرا نبی سب کچھ ہے. میرا دین، میرا ایمان، میری جان، میری روح، میرا قرار، سب کچھ میرا نبی ہے. میرے دوستوں دادیوں وہ نئی نویلی دلہن کہنے لگی اے میرے سرتاج جہاد صبح ہوگا، جہاد کے لیے بلایا ہے، جہاد صبح ہوگا، رات میرے پاس گزار لیجئے. صبح جب جنگ کا آغاز ہو جائے تو میدان جہاد میں چلے جائیے گا. وہ نوجوان کہنے لگا اے میری رفیقہ حیات، میری غیرت ایمان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور بلائے میں صبح تک انتظار کروں، میں تو سر کے بل ابھی جاؤں گا. کیسا جذبہ. ہم تو نماز کے لیے بھی کہتے ہیں کہ کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا. ہم تو نماز کے لیے بھی کہتے ہیں کہ کل پڑھوں گا، 2 دن بعد پڑھوں گا. اللہ کا بلاوا آتا ہے، 5 وقت آتا ہے، یا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی تو بلاوا. اور کس کا بلاوا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا. آؤ نماز کے لیے. ہم نہیں جاتے، ہم اپنے
اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ وہ رب جس نے ماں کے پیٹ میں جب تو تھا اس نے تیرے رزق کا انتظام تیری ماں کے پیٹ میں تیرے لیے کر دیا، تیرا رزق تیری ماں کے پیٹ میں تجھے دیا۔ وہ تیری طرف ایسا دھیان لگا کے رکھتا تھا کہ ایک لمحے بھی تجھے بھوکا نہیں رہنے دیا، ایک لمحے بھی تجھے بھوکا۔ بچہ پیدا ہو جائے تو ماں بعض اوقات کہیں کام میں لگ گئی، بچہ رویا تو ماں کو خیال آیا کہ بچہ بھوکا ہے، ماں کو خیال آیا بچہ بھوکا ہے، ماں گئی دودھ پلایا، کھانا کھلایا۔ مگر خدا کی قسم جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو رب نے تجھے بھوک لگنا ہی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی تجھے تیرے نصیب کا رزق عطا فرما دیا ہے کہ نہیں؟ یہ بات بولو بولو۔ کوئی ماں کے پیٹ میں اس وجہ سے رویا کہ اسے کھانا نہیں ملا وقت پر۔ دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا میں یہ ہوتا وہ ہمارے ساتھ، یہ بھوک نے ستایا، بھوک لگی اور ہم کھانے کی طرف دوڑ کر گئے، کھانا حاصل کیا، مگر وہ رب جو ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ہمیں بھوک لگتی ہی نہیں تھی، بھوک لگنے سے پہلے ہمیں ماں کے پیٹ میں ہمیں ہمارا رزق عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو بندے تو اس کو بھول گیا، اس کو یاد نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مجھے رزق کی فکر میں لگا تھا، میں کام میں لگا تھا۔ اگر اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر تو رزق کی فکر میں لگے گا تو کبھی تجھے سکون نصیب نہیں ہوگا، اور رزق کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگے گا تو رزق کا وعدہ تو میرے رب نے خود فرمایا ہے۔ اللہ کے قول پر یقین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی، مرشد کامل، مرشد کامل۔ ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اللہ اکبر کبیر۔ تو ماں کے پیٹ میں جب بچہ تھا رویا نہیں وہ کبھی کھانے کے لیے؟ کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آئی؟ جب وہ بچے میں اللہ نے روح ڈال دی، وہ ہاتھ پیر پیٹ میں ماں کے مار رہا ہے، اسے رزق دیا کہ نہیں دیا رب نے؟ ماں ایک لمحے کے لیے دیر کر سکتی ہے، باپ ایک لمحے کے لیے دیر کر سکتا ہے، مگر خدا کی قسم رب نے ماں کے پیٹ میں اتنا کرم فرمایا کہ ہمیں نہ بھوک لگنے دی ہے نہ پیاس لگنے دی ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس نے ہماری بھوک کو بھی مٹایا ہے، ہماری پیاس کو بھی بجھایا ہے۔ تو جو رب ماں کے پیٹ میں ہمیں رزق دیتا ہے دنیا میں نہیں عطا فرمائے گا، ملے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ رزق کا ذمہ رب نے لیا ہے، رزق کا ذمہ رب نے لیا، اور ہم نے رزق کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، جبکہ جنت کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں کافر کو بھی دوں گا، یہودی کو بھی دوں گا، عیسائی کو بھی دوں گا۔ فرمایا کہ نہیں، پورا قرآن پڑھے، جنت ایمان والوں کے لیے ہے، رزق کے لیے رب نے یہ نہیں فرمایا تو سجدہ کر تجھے ملے گا، نہیں کر تجھے ملے گا، نماز پڑھ نہیں پڑھ تجھے ملے گا، تو اللہ کو یاد کر نہ کر تجھے اللہ رزق ضرور عطا فرمائے گا۔ جانوروں کو عطا فرماتا ہے مگر اس کے پیچھے بندہ دوڑتا ہے اور رب کے ذکر کی طرف نہیں آتا، اللہ کی یاد کی طرف نہیں آتا، اللہ والوں کی طرف نہیں آتا کہ جہاں بیٹھ کر یہ درس دیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کون سی بارگاہ ہوتی ہے۔ تو یہ نوجوان کہنے لگا میرا ایمان اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ میں صبح تک انتظار کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، یہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں آ گیا، نماز فجر ادا کی ہے۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد جب جناب علی جنگ کا آغاز ہوا، یہی نوجوان سب سے پہلے مصطفیٰ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی مسکرا رہے ہیں، میرے نبی مسکرا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے شادی کی پہلی رات چھوڑ کر آیا ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔ قربان جاؤں میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا جا تجھے اجازت ہے۔ جب وہ میدان
جنگ میں گیا ہے، کافروں پر حملہ کرنے کے لیے دائیں طرف گیا، میرا نبی دائیں طرف دیکھ رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے بائیں طرف گیا، میرا نبی بائیں طرف دیکھ رہا ہے، جب شید میں حملہ کرنے گیا، نگاہ مصطفیٰ اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ محبت سے پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا کہتی ہے نا سرکار ہم پر کرم فرمائے، سرکار کی نگاہ ہماری طرف ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے یا مرشد ہماری طرف نظر فرمائے، یا مرشد ہم پر نظر کرم فرمائے، اور ہر مرید یہی چاہتا ہے کہ میرے مرشد کی نگاہ مجھ پر جم جائے، میرے مرشد کی نگاہ کرم ہو جائے۔ کیا کروں کیا جو ایسا ہو جائے؟ میں نے کہا یہ دیوانہ طریقہ سکھا تو رہا ہے کہ تو سب کچھ قربان کر کے تو دیکھ نگاہ یار تجھے ہی تلاش کر رہی ہوگی، تو ذرا قربانی تو دے، پھر دیکھ کس طرح اللہ اور اس کے رسول تجھ پر کرم کرواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، یہ نوجوان میدان جنگ میں جدھر جاتا ہے میرے نبی کی نگاہ تلاش کر رہی ہے، میرے نبی کی نگاہ اس نوجوان کو دیکھ رہی ہے۔ تیروں تلواروں سے جناب علی زخمی ہو گیا ہے، زخموں سے چور ہونے کے بعد جب یہ گھوڑے سے زمین پر گر گیا، اپنی کونیوں کے بل چلنا شروع کر دیا، صحابہ سمجھے کہ شاید پانی کی پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، جو کونیوں کے بل یہ کسی طرف جا رہا ہے۔ جناب علی صحابہ قریب گئے، کسی نے کھجور دی، ہمارے بھائی کھجور کھا لے، کہنے لگا کھجور کی مجھے حاجت نہیں ہے، کسی نے پانی دیا، کہنے لگا مجھے پانی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ کہا میرے دوستو جن کی بارگاہ میں میدان جنگ میں آیا تھا انہی کے قدموں میں جا رہا ہوں۔ جن کا چہرہ دیکھ کر میدان جنگ میں آیا تھا انہی کے قدموں تک پہنچنا ہے، انہی کے قدموں تک جانا ہے، جن کے لیے شاعر کہتا ہے دل درد سے، ذرا کہہ دو نا دل درد سے بسمل کی طرح مجھے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، ان کے قدموں میں جانا ہے، تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ ان کے قدموں میں میرا دم نکل جائے۔ اے میرے دوستوں اگر میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو تو مجھے اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں لے جاؤ، حضور کے قدموں میں لے جا کر ڈال دو۔ میرے آقا کریم کے صحابہ نے ارادہ کیا، اس نوجوان کو اٹھانے لگے تاکہ حضور کی بارگاہ میں لے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسے میری بارگاہ میں نہیں لانا، بلکہ مصطفیٰ خود چل کر آ رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے پاس نہ لاؤ، میں خود آ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم تشریف لے آئے، میرے آقا تشریف لے آئے، اس نوجوان کے سر کو اٹھا کر میرے نبی نے اپنی گود میں رکھ لیا ہے۔ قربان جاؤں دنیا تو تمنا کرتی ہے کہ مدینے میں حاضری ہو جائے، مگر مدینے والا خود جا کر اپنی گود میں لٹا رہا ہے۔ میرے نبی نے گود میں لٹایا، اس کے چہرے سے خون صاف کیا ہے، اس کی زلفوں سے گرد و غبار کو صاف کیا ہے، اس کے چہرے پر جب ید اللہ والا گورا گورا حسین ہاتھ
ہاتھ میرے نبی نے پھیرا ہے، نوجوان نے اپنے چہرے سے جناب علی جب یہ ٹھنڈک محسوس کی ہے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ مرتے وقت دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرما۔ آمین۔ کتنی وقت کی نماز فرض ہے ہمارے اوپر؟ بولو کتنے وقت کی؟ کتنے وقت کی؟ کسی کو نہیں پتا تو مجھے بتاؤ۔ سب کو پتا ہے 5 وقت، سب کو پتا ہے، مگر ہم کتنے کمزور ہیں، پتا ہمیں سب کچھ، عمل ہم کچھ نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں جتنے یہاں بیٹھے ہو، جو پڑھتے ہیں اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، جو نہیں پڑھتے آج صاحب مدار کے عرس کے صدقے اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں مانگو، اللہ کے ولیوں کے دربار پر سب عطا کیا جاتا ہے، مگر اپنے ایمان کی ترقی کی بھی دعا مانگو، اپنے اعمال کی ترقی کی بھی دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے یہ زندگی ہمیں عطا ہی اس لیے کی ہے کہ بندہ جتنا سجدہ کرتا ہے، جتنا شکر گزاری میں اللہ کی بارگاہ میں وقت گزارتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے یار قاری صاحب نماز کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ کہا کرو۔ میں نے بولا بھائی جتنا میں کہہ سکتا ہوں کہتا ہوں، مگر ایسے جملے میرے سے نہیں کہے جاتے کہ بعض لوگ کہہ جاتے ہیں، ایسے جملے میں نہیں کہہ سکتا۔ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یا اللہ اس مزار مقدسہ کی برکت سے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا، کیونکہ میرے مرشد کامل نے آپ کے آستانے پر، اب تو وہاں ایک کیونکہ سامان کا رکھنے کے لیے ایک مچان ہم نے بنایا حضرت قبلہ نے، تو وہاں آپ نے کچھ معقولات لکھے ہوئے تھے جس میں جناب علی جو اس میں قول یہ بھی تھا کہ بے نمازی کے تمام اعمال رد ہیں۔ تو میں پڑھ کر بڑا گھبرا جاتا تھا کہ یار ہم کیا کریں، ہم سے کبھی فجر چھوٹ جائے، کبھی ظہر چھوٹ جائے، کبھی عصر چھوٹ جائے، کبھی مغرب چھوٹ جائے، کبھی عشاء چھوٹ جائے، پھر کبھی قضا پڑھتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ہم سے زیادہ اگر دنیا میں دیکھو تو حالات چاروں طرف کیا ہو رہے ہیں۔ بس پھر یہی دعا کرتے تھے کہ مرشد آپ کے دربار پر آ کے کرم فرمائیں کہ ہم کو 5 نماز پڑھنے کی توفیق ملے جائے، اللہ ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چاہتے تو یہ ہے کہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، کلام جو پڑھا گیا نا سرکار توجہ فرمائے، میں نے بولا بڑی اچھی بات ہے سرکار توجہ فرمائے، اور وہ تو ہر وقت کرم فرماتے ہیں، وہ تو ہر وقت کرم فرماتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان کو اپنی گود میں لٹایا، اس کے چہرے سے خون صاف کیا ہے، اس کی زلفوں سے جناب علی گرد و غبار کو صاف کیا ہے۔ جب اس نوجوان نے آنکھیں کھول کر دیدار مصطفیٰ کیا ہے، یقیناً اس کے دل کا حال یہ ہوگا کہ میرے مولا تیرا شکر ہے کہ میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم جناب علی اسے گود میں لیے بیٹھے ہیں، اسے گود میں لیے بیٹھے ہیں۔ قربان جاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرشد کامل ظاہری طور پر موجود تھے تو ایک لمحہ بڑا پیارا آتا تھا کہ جب کوئی کیف میں آ جائے پھر کیف سے جو رک جاتا تھا، کیسے ہی ہو، عمر کتنی بھی ہو، پہلی مرتبہ آیا ہو، مگر میرے مرشد کا طریقہ تھا اسے اپنے سینے سے لگایا کرنا۔ میں سمجھتا ہوں ساری محفل کی جان وہ لمحہ ہوتا تھا کہ جب مرشد سے سینہ مل جائے، جی مرشد سے جس کا سینہ مل جائے، اللہ اکبر، کیا معاملہ ہوتا ہوگا۔ وہ لمحہ بڑا پیارا اور بڑا ہی یوں سمجھ لو ایسا پرمسرت ہوتا ہے کہ اس لمحے کی مٹھاس جاتی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کرم فرمایا کہ ایسا وقت ہمیں عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنی گود میں لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان کے جناب علی چہرے کا گرد و
غبار صاف کیا ہے، آنکھیں کھول کر اس نے دیدار مصطفیٰ کیا، روح جسم سے پرواز کر گئی، میرے آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرے نبی رو رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا، قربان جاؤں اس نوجوان کی شہادت پر کہ جس کی شہادت پر نبیوں کا سردار آنسو بہا رہا ہے، میرے آقا کریم رو رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی آپ رو رہے تھے، ابھی آپ مسکرا بھی رہے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ روئے کیوں اور مسکرا کیوں رہے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا رونا تو مجھے اس نوجوان کی شہادت پر آ رہا ہے، مسکرا اس لیے رہا ہو کہ جنت کے حوریں استقبال کے لیے آ رہی ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت کے سجادے محمد عرفان الدین شاہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کے تمام صاحبزادگان کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کے پورے گھرانے پر، آپ کی پوری نسل پر اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور وہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اس چند باتیں حضرت عرض کر کے گفتگو میں مکمل کر رہا ہوں، بس تھوڑی سی بات کر لوں، میرے سلام پڑھنے کی میں فاتحہ نہیں کر لی، ذرا کہہ دو محبت سے سبحان اللہ، باوجہ بلند کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان اور مغل بادشاہوں کی حکومت رہی ہے، پتہ ہے نا آپ کو ماشاءاللہ، ہندوستان پر مغل بادشاہوں کی حکومت رہی، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا فیروز شاہ تغلق، کیا نام تھا؟ فیروز شاہ، اس بادشاہ کا نام تھا بڑا عاشق رسول، دیکھو اللہ نے ایسا کرم فرمایا، وہ تھا بڑا عاشق رسول فیروز شاہ تغلق بادشاہ، اس کے پاس ایک پتھر مبارک تھا جس پر نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشان موجود تھے، تبرکات میں سے کہیں چلتا ہوا آ گیا، جس طرح آج بھی بعض لوگوں کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک موجود، آج بھی موجود ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں، تو اس کے بعد بادشاہ کے پاس جو ہے نا ایک پتھر تھا جس پر نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشان بنے ہوئے تھے، یہ بادشاہ کیا کرتا تھا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد تخت پر بیٹھنے سے پہلے، تاج پہننے سے پہلے اس پتھر میں ایک گلاس بھر کے پانی کا ڈالتا تھا، اور پھر اس پتھر سے پانی واپس گلاس میں ڈال کر پیتا تھا، تو پھر کہتا تھا کہ اب اس تاج کے لائق میں ہو گیا۔ حضور کے قدمین شریفین کا پانی جس پر وہ نشان تھے، سوچو ذرا سوچو، فیروز شاہ بادشاہ اس پتھر کا پانی پی رہا ہے جس پر نبی کے قدموں کے نشان موجود ہیں، تو اگر یہ بادشاہ حضور کے اس دور میں ہوتا جس میں صحابہ کرام حضور کا دیدار کیا کرتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی لوگوں میں شامل ہوتا جو حضور کے وضو کا پانی پی جایا کرتے ہیں، حضور کے غسل کا، حضور کے وضو کا پانی، حضور کے جناب علی کھنگار مبارک، حضور کے جسم سے جو چیز لگ جائے صحابہ اسے برکت والا تصور کیا کرتے تھے، برکت سمجھا کرتے تھے، اس کا یہ معمول تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کا یہ دیوانہ روزانہ نبی کے قدمین شریفین والے پتھر میں پانی ڈال کے پیا کرتا تھا، پھر تاج پہن کر تخت پر بیٹھ جاتا تھا۔ اسی کا جناب علی چچا داد بھائی جس کا نام فتح محمد تھا، وہ اس کے بعد ملاقات کے لیے آتا تھا، جب اسے پتا چلا کہ اس پر نبی کے قدمین شریفین لگے ہوئے ہیں، کہنے لگا اے میرے بھائی مجھ پر مہربانی کر، یہ پتھر مجھے دے دے جس پر نبی کے قدمین شریفین لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کہتا میں تجھے یہ پتھر نہیں دے سکتا، فتح محمد کہتے کہ خدا کے لیے یہ پتھر مجھے دے دے، بادشاہ کہتا جان لے لے، سلطنت لے لے، مگر پتھر میرے پاس رہنے دے، جان
یہ پتھر تجھے نہیں دے سکتے. روزانہ جب بھی فتح محمد کی ملاقات بادشاہ فیروز شاہ ہوتی نا وہ کہتا یہ پتھر مجھے دے دے. بادشاہ ہر دفعہ یہی کہتا تو میری سلطنت لے لے ساری مگر یہ پتھر تجھے نہیں دوں گا. فتح محمد ہر بار ملاقات میں جب یہی اصرار کرتا کہ اے بادشاہ یہ پتھر مجھے دے دے. بادشاہ بار بار کہتا سلطنت لے لے مگر پتھر میرے پاس رہے گا. ایک دن حجت بڑھ گئی تو بادشاہ نے جناب عالی جلال میں آ کر کہہ دیا اے فتح محمد یہ جیتے جی تو پتھر تجھے نہیں ملے گا. اگر میں پہلے مر گیا تو یہ پتھر قبر میں میرے سینے پر رکھا جائے گا. اگر تو پہلے مر گیا تو یہ پتھر قبر میں تیرے سینے پر رکھا جائے گا. بادشاہ یہ جملہ کہہ کر چلا گیا. بادشاہ یہ جملہ کہہ کر چلا گیا. فتح محمد گھر نہیں گیا اپنے مرشد کامل کبیر الاولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہے. سواری پر سوار ہو گیا اور سرپٹ گھوڑا دوڑایا. گھوڑا بہت اسپیڈ میں پوری قوت کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا کبیر الاولیاء کے دربار میں جا رہا ہے. میرے دوستو ساتھیوں کبیر الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے دربار میں یہ فتح محمد جناب عالی حاضری کے لیے جا رہا ہے. تمنا کیا دل میں ہے اللہ کے ولی کے دربار میں جاؤں گا یہ دعا کرواؤں گا کہ بادشاہ سے پہلے مجھے موت آ جائے. دنیا زندگی کے لیے ادھر ادھر دوڑ لگا رہے ہیں. فتح محمد موت مانگنے کے لیے ولی کے دربار میں جا رہا ہے. ایسی محبت کرنے والے دنیا میں گزرے اور آج بھی ہیں. گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے آج مزار میں موجود ہیں. اور ہمارے اوپر رہنمائی بھی فرما رہے ہیں کرم بھی فرما رہے ہیں. ذرا دنیا والوں کی طرف یہ پیغام ہے میرا. کوئی دنیا میں ایسا بھی دیکھا ہے موت کی تمنا دنیا کے حالات سے تنگ آ کر جائز نہیں ہے مگر اس لیے موت کی تمنا کرنا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. گر فرشتے مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے ناز سے اے فرشتوں میں بھلا اب کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. دنیا کے حالات سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. مردوں میں بھی کہتے تھے عورتوں میں یہ مرد زیادہ ہے. خدا کرے مری جاؤ. میں نے کہا اس سے پہلے کوئی نہیں مرتا جب تک موت نہیں ہے. موت کی تمنا دنیا کے حالات سے تنگ ہو کر نہ کرنا. اگر تمنا موت کی کرنی ہے تو یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو. خبر کے اندر جب جاؤں تو مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. حضور کا ذکر کرو حضور سے محبت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے دنیا میں گزرے میرے دوستو ساتھیوں فتح محمد دوڑتا ہوا حضرت کبیر الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. مریدین دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. کہنے لگے فتح محمد ٹھہر جا کمرے میں نہ داخل ہونا. 3 دن گزر گئے. مرشد استدراک کے عالم میں ہے اور اس عالم میں جو بھی ان کے سامنے جاتا ہے پھر وہ بچتا نہیں ہے. فتح محمد کہنے لگا ارے ہٹ جاؤ تم
آیا ہی اس لیے ہوں کہ میری زندگی تمام ہو جائے، میں تو آیا اس لیے، میرا تو کام ہو گیا، ہٹو یہاں سے۔ مریدوں نے روکا نہیں، فتح محمد ایسی کیفیت ہے، حضور 3 دن سے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کتنے دن گزر گئے؟ 3 دن گزر گئے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ایسے وقت پر بچ جاؤ ان کے سامنے، جو ان کے سامنے گیا پھر وہ بچتا نہیں ہے۔ فتح محمد بڑے خوش ہوئے کہ میرا کام تو بن گیا، میں کون سا زندگی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، فتح محمد کو مریدوں نے روکنا چاہا، مگر مریدوں کو ہٹا کر فتح محمد جناب علی کبیر الاولیاء کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضرت کبیر الاولیاء استغراق کے عالم میں ہے، اللہ کی محبت میں گم ہے، جلووں میں مست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبیر الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے سامنے فتح محمد جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت کبیر الاولیاء نے جیسے ہی آنکھیں کھولی فرمایا فتح محمد جو تو مانگنے آیا ہے وہ تجھے عطا کر دیا گیا ہے۔ تو موت مانگنے آیا ہے، جا تیری موت بادشاہ سے پہلے ہوگی۔ بادشاہ نے کہا اگر میں مر گیا تو یہ پتھر میرے سینے پر رکھا جائے گا قبر میں، اور تو مر گیا تو تیرے سینے پر یہ پتھر رکھوا دیا جائے گا۔ فتح محمد جناب علی یہ خوشخبری سننے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے شہر کی طرف آ رہے ہیں، گھوڑا دوڑا رہے ہیں کہ یا اللہ کرم فرما راستے میں نہ مر جاؤں۔ اگر راستے میں مر گیا کوئی مسافر سمجھ کے نہ دفنا دے، اس لیے موت مانگی اس سے نہ محروم ہو جاؤ۔ فتح محمد دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ مجھ پر کرم فرما، راستہ میرے لیے آسان فرما دے۔ دوڑتے جا رہے ہیں کہ مجھے شہر میں موت آ جائے۔ فتح محمد جناب علی موت کی تمنا لیے کبیر الاولیاء کی بارگاہ میں گئے۔ جب خبر مل گئی کہ بادشاہ سے پہلے انتقال ہوگا، اپنے شہر کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا فتح محمد کا جناب علی گھوڑے سے گرنے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، مگر انتقال کے فوراً بعد مدینے والے تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا فتح محمد حال تو سناؤ اپنا، کہنے لگا کہ بس معاملہ یہ ہوا کہ میرا دم نکل رہا تھا اور حضور مدینے سے تشریف لا رہے تھے، حضور کا دیدار ہو رہا تھا۔ فتح محمد کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، میں زمین پر گر گیا، جناب علی موت نے مجھے آ لیا۔ حبیب مصطفیٰ مدینے سے تشریف لائے، مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ فتح محمد مبارک ہو، اللہ نے تجھ پر کرم فرمایا ہے، میرے قدمین بھی تجھے مل گئے، آج میں نے تجھے سینے سے بھی لگایا ہے۔ فتح محمد جناب علی راتے میں انتقال کر گئے، مگر جس تمنا میں موت مانگی ہے وہ تمنا بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ ایک قافلہ چھوڑ کے شہر کی طرف جا رہا ہے، فتح محمد کو جناب علی زمین پر پڑے ہوئے دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد پہچان گئے یہ تو ہمارے شہر ہمارے علاقے کا فتح محمد ہے۔ جناب علی اٹھا کر لے گئے، بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فتح محمد تو جیت گیا، میں ہار گیا ہوں، تو جیت گیا میں ہار گیا۔ تمنا ایسی ہو، آرزو سچی ہو، حالانکہ بادشاہ فیروز شاہ بادشاہ جو تھا اس کی تمنا بھی کوئی ادھوری تو نہیں تھی، کمزور تمنا نہیں تھی، مگر فتح محمد نے جب یہ جملہ سنا تو بادشاہ تو کہہ کر اطمینان سے گھر چلا گیا کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا، اللہ نے مقدر میں میری موت پہلے لکھی ہوگی، پہلے آئے گی، اس کی لکھی ہوگی، جس کی آئے گی۔ یہ چلا گیا، بادشاہ بے فکر ہو گیا، مگر فتح محمد نے کہا کہ موت تو اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، مگر اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے، کیونکہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ابھی اس پر میں کلام نہیں کر رہا۔ ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے
کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کے ولی کے دربار میں آئے گا، حاضری لگائے گا یا ولی کی ظاہر زندگی میں آئے گا، اللہ کے ولی کے ہاتھ اڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ولی کے صدقے آنے والے کی آرزو کو پورا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے، مگر دنیا میں جو ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کاملین سے سچی محبت عطا فرمائے، اولیاء کاملین کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہزاد بھائی کیا ہو گیا؟ ہاں جی بالکل بیٹھ گیا، ذرا محبت سے کہہ دو یار سبحان اللہ۔ ہے جی سورہ رحمان انشاءاللہ پڑھیں گے کیا دو سبحان اللہ۔ میرے مرشد کا کرم ہے، قرآن سننے والے، قرآن کے شوقین، حضور کے ذکر کے شوقین، اللہ کے ذکر کے شوقین یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو حضور کے ذکر میں اتنے مگن ہیں کہ میرے حساب سے جو ہے کہ ہمیں تقریباً 11:15 سے اگر ٹائم لگاؤ تو 12:15 1 گھنٹہ، 1:15 2 گھنٹے، 1:15 کے قریب ہم جا رہے ہیں، 1 سے 1 کے بعد 1:15۔ میں نے 1:15 اس لیے کہا کہ مجھے اندازہ اڑتے اتنے منٹ تو میں نہیں جاؤں گا۔ ماشاء اللہ محبت والے انداز میں پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ آخری چند باتیں میں کر رہا ہوں، ایک مرتبہ دوران گفتگو کل کا شیڈول میں آپ کو بتا دوں، کل رات کو محفل سما بھی ہوگی اور امریکن کوارٹر کے ہمارے حضرت کے مریدین چادر شریف بھی لے کر آئیں گے اور رات کو محفل سما بھی ہوگی۔ کل صبح انشاءاللہ مزید یہاں پر بھی مہمان ہوں گے، ان کے لیے خیر خواہی کا بھی اہتمام ہوگا۔ دوپہر کو انشاءاللہ 1 بجے لنگر عام ہوگا، لنگر عام ہوگا، جس کو اللہ جیسے موقع عطا فرمائے۔ اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ لنگر کا اگر ایک لقمہ بھی مل جائے نا تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب نے ایک لقمہ اپنے ولی کے دربار کا ٹکڑا عطا فرما دیا۔ بہت بڑی یہ سعادت ہے، کوئی میں تو آپ کو کیا کیا بتاؤں، بس ابھی میری گفتگو پھر 2 گھنٹے مجھے اور چاہیے ہوگے، تو مختصر یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے دربار پر پانی پیو نا تو دیوانے تو کہتے ہیں وہ بھی آب زمزم بن جاتا ہے، اس میں بھی اللہ ایسی شفا برکتیں رکھتا ہے۔ تو پھر وہ تیسرا دن جمعرات کا ہے، انشاءاللہ اس میں دوپہر لنگر رات کو انشاءاللہ پھر وہ چادر شریفوں کا سلسلہ بھی رہے گا، مغرب سے لے کر تقریباً عشاء تک رہے گا، عشاء کے بعد بھی کوئی آئیں گی چادریں، مطلب جیسے آتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ محفل سما۔ تو جمعرات آخری دن اور جمعۃ المبارک کی رات آخری رات اور سے مبارک کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بابا نے بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں جتنے میرے یہاں بھائی بیٹھے ہیں، میرے دوست، میرے بزرگ اور جتنے بچے بیٹھے ہیں، اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے اور ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کا حکم مانے، ماں باپ کی آگے کبھی زبان نہ چلائے، ماں باپ کا احترام کرے، ادب کرے۔ آدمی حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، مگر ماں باپ کا بے ادب ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کیا، ماں باپ کو جناب علی اس نے کچھ نہیں سمجھا ہے، تو اس کا حج عمرہ سب بیکار ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے۔ ایک حدیث والدین کے حوالے سے سنا کر اپنے گفتگو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جو کوئی اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم کے صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دن میں 2 مرتبہ دیکھ لے، 4 مرتبہ دیکھ لے، 50 مرتبہ دیکھ لے تو کیا رب کعبہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی 100 مرتبہ بھی دیکھے تو میرا رب اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔
اپنے ماں باپ کو محبت بری نگاہ سے دیکھے نا، اللہ اسے 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ والوں کے دربار میں ہر چیز سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے مرشد نے ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب بتایا۔ آپ بیٹھے ہو، آپ کو تو ہمیں تو پتا ہے ماں باپ کا رتبہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں پتا تو ہے۔ ایک بابڑا کے ملازم تھے میرے بہت اچھے جاننے والے، تقریباً لاکھ کے قریب ان کی تنخواہ ہوگی ایسے۔ میں نے پوچھا اپنی ماں اور اپنے باپ کو ماہانہ کچھ دیتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، میرے باپ خود جو تھے بابڑا میں ریٹائر ہیں، وہ پینشن آتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر آپ کیا کرتے ہو اپنے والدین کے لیے؟ بولا انہوں نے کبھی مجھ سے کہا ہی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ بولا قاری صاحب کیا بات ہے آپ یہ جملہ؟ میں نے کہا بدرا یہ بتاؤ کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہو؟ بولا سب کچھ اولاد کے لیے تو کرتا ہوں۔ میں نے کہا جن کی تم اولاد ہو تم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا اور اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے اور ان کی طرف تمہارا دھیان نہیں جاتا۔ بولا انہیں ضرورت ہی نہیں، میں نے انہیں ضرورت نہیں تھی، مگر ان کے بعد تو محبت سے جا کر کچھ رکھ دیتا تو اللہ تیرے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا، تیرا رب تجھ سے راضی بھی ہو جاتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ انہیں ضرورت نہیں تھی، بھائی ضرورت کے تحت ضروری نہیں ہے، آدمی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمارے مرشد نے ہمیں یہ باتیں سکھائی۔ عمل کا طریقہ اللہ والوں کے دربار سے ملا، عمل کیسے کیا جائے۔ ایک صاحب کے 5 بیٹے 8 بیٹے ہوتا ہے کہ نہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے، ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں دوائی کیوں لاؤں، وہ کیوں نہیں لاتا، میں کیوں پوچھوں، وہ بڑا بھائی کیوں نہیں پوچھتا۔ یہ ساروں میں ہوتا ہے، سب میں ہوتا ہے۔ ہمارے مرشد نے ایک ایسا جملہ کہا جو آپ اپنے سینوں پر لکھ کر لے کر جائیں۔ میرے مرشد کامل نے فرمایا تھا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو اور یہ سمجھ کر نہیں، یہ مت سوچو کہ دوسرے بھائی کیوں نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھ کے کیا کرو کہ اللہ نے مجھے اپنی ماں کا اکلوتا ہی بیٹا بنایا۔ کیسا درس دیا، بات کو سمجھانا مقصود تھا۔ اب میں سوچوں پانی تو پلا دے، پانی تو پلا دے، پانی تو پلا دے، ماں پیاس سے تڑپ رہی ہے، باپ انتظار میں بیٹھا ہے، تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ فلاں نے پلا دیا ہوگا، فلاں نے خدمت کر دی ہوگی، تو کیوں نہیں پہلے آگے بڑھتا؟ ارے نادان، کسی عام مسلمان کو پانی پلاؤ تو اللہ ثواب دیتا ہے، تو ماں باپ کو پلائے گا تو اللہ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والوں کی جو دربار ہے نا، وہ عمل کا جذبہ دیتے ہیں، کائے کا جذبہ دیتے ہیں اور طریقہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح سیرت کو اپنایا جائے، کس طرح عمل کیا جائے۔ یہ طریقہ یہاں سے ملتا ہے۔ اب خوف خدا، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، آپ اس روڈ سے لے کر اس روڈ تک کہیں بھی چلے جائیں، ہر آدمی کہتا ہے میرے دل میں خوف خدا موجود ہے، مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، مکاری نہیں چھوڑتا، دھوکے بازی نہیں چھوڑتا، ہے کہ نہیں؟ یہ بات کہتا ہے مگر عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ والوں کے دربار میں عمل سکھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ والوں کے دربار میں عمل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے مرشد کامل کا تو یہ معاملہ تھا۔ میں نے کبھی یہ بات نہیں سوچی تھی کہ میں عمرہ کرنے یا حج کرنے کا ارادہ کروں۔ میرا کبھی نہ میرے اتنے وسائل تھے، حضرت قبلہ جب حج پر گئے نا، اور اس سے پہلے مجھے کافی لوگوں نے آفرز دی مجھے، جو آج کل ہو رہا ہے کہ آپ 10 آدمی کر لو تو آپ کو فری لے جائیں۔ بولا یار میرا دل نہیں مانتا۔ اور اس وقت حضرت قبلہ نے حج نہیں کیا تھا، تو میرے جملے اس وقت یہ تھے کہ جب تک میرے مرشد ہو کر نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ تو کرم ایسا ہوا، میں سمجھتا ہوں مجھ گناہگار پر یہ کرم ہو گیا کہ جب مرشد دوبارہ عمرے پر گئے تو مجھے اور کئی پیر بھائیوں کو مرشد کا ساتھ مل گیا۔ جب ان کے ساتھ ہم گئے مکہ شریف، مدینہ شریف، حاضریاں ہوئی اور عجب منظر تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، سادہ لباس، جیسے آپ کو پتا ہے اگر یہ ہم لباس پہن کر جاتے ہیں تو کوئی ہم پر مسکراتا ہے، کوئی ہنستا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی عزت سے سلام بھی کرتا ہے۔ اور میرا تو یہ نظریہ ہے کوئی کچھ بھی سمجھے، ہم نے تو اپنے مرشد کی سنت پر یہ عمل کیا ہے، ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا ثواب ملے گا، اللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔
تو حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف مکہ شریف میں اس قدر محبت کے ساتھ آپ نے طواف کیے اور ایسی جانفشانی کے ساتھ آپ نے عمرے ادا کیے کہ اگر میں سمجھتا ہوں ہم اگر مرشد کے ساتھ نہیں ہوتے تو اتنی اچھی طریقے سے عمرہ ادا نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے مرشد نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی بھی فرمائی، ہمیں طریقہ بھی سکھایا، ہمیں سب کچھ بتایا، اور محبت کے ساتھ سرشار ہو کر ڈوب کر ہمیں اللہ نے مرشد کامل کے ساتھ عمرے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دیکھو بات یہ ہے، ہمارے حضرت قبلہ نے 11 تاریخ میرے ہوتی ہے، 17 تاریخ حاجی دانش صاحب کی ہوتی ہے، 21 تاریخ تو حضرت قبلہ کی ہوتی ہے، 24 بھی پہلے ہوتے تھے، اور بہت سارے پیر بھائی رئی شاہ صاحب دیگر پیر بھائیوں کے فاتح خانی ہوتی ہے، سب کو مرشد نے تاریخ عطا فرمائی اور سب نے خواہش ظاہر کی۔ جملہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کام کرو بندوق اپنے کاندھے پر رکھنا، کبھی کسی سے پانی کے گلاس کی بھی توقع مت رکھنا۔ حضرت قبلہ کا یہ جملہ ہوتا ہے، یعنی یہ بات نہیں کہ آپ فاتحہ کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تو بھائی تو بھی لیا تو بھی لیا تو بھی لیا، بھائی دیکھ تو لیا یہ تو لیا بولیا، نہیں، جو خود اگر کوئی آ جائے اپنی محبت سے وہ الگ بات ہے، اگر تم کبھی اس میں تمنا یا آرزو نہیں رکھنا۔ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ جب ہم لوگ عموماً رمضانوں میں جب جاتے ہیں عمرہ کرنے تو پہلا جملہ بتائیں گے کہ کھانا فری ہوگا، رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں کھانا فری ملے گا۔ ہم بھی مرشد کے ساتھ گئے، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کھانا فری ہوگا یا پیسوں کا ہوگا۔ بار کے جب وہاں گئے حضرت قبلہ نے اپنے پیسے سب سے پہلے، دیکھو عمل کا جذبہ، سب سے پہلے اپنے پیسے نکالے اور کہا جمع کرو، جتنا بھی کھانا آئے گا سب آپس میں مل کر اسے ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے، سب کے پیسے کھانے میں شامل کر دیں گے۔ تو حالانکہ رمضان المبارک کے دن تھے، مگر مرشد نے یہ ہمیں سکھایا کہ اگر تم مدینے آ کر مدینے والوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہو، مگر مدینے کے شہر میں جو مدینے والے کا صدقہ ملا وہ تو خرچ کر سکتے ہو۔ تو یہ بہت سے لوگ اس پر ناراض ہوتے ہیں، لوگ کی اپنے نظریات ہیں، بہت سی گرفت ہوتی ہے نا، بولا یار یہ تو خرچے والا کام بتا رہے ہیں، اور نادان ذرا حضور کے شہر میں خرچ کر کے تو دیکھ پھر میرا رب تجھ پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں وہ لوگ بھی تو خدمت کا جذبہ لے کر آپ کو افطار کرا رہے ہیں، آپ اگر پوری مسجد نبوی کو افطار نہیں کرا سکتے تو کم سے کم جو آپ کا مال ہے وہ اپنی جان پر ہی خرچ کرو۔ حضرت قبلہ نے یہ جذبہ ہمیں دیا اور انشاءاللہ یہی نیت لیے بیٹھے ہیں، جب بھی جائیں گے اگر موقع ہو، حضرت قبلہ نے وہاں کئی فقراء غرباء کو بھی دیا، اور پھر اپنی طرف سے اپنے مال میں سے بھی حضرت نے کہا کہ آج کی سحری میری طرف سے ہوگی سکتے ہیں۔ مجھے بتاؤ آپ ایسے واقعات بہت کم جگہوں پر ملتے ہیں، اور جہاں اب آپ کیا سمجھتے ہیں ولایت کو آسمان پر ہونے کا نام ہے؟ لوگ سمجھیں گے ولایت آسمان پر ہونے کا نام ہے، ایسی کوئی بات نہیں میرے دوست، ولایت انہی چیزوں کا نام ہے۔ عمل بتاتا ہے کہ بندہ کتنا اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر چکا ہے، اس کا عمل بتاتا ہے، اس کا کردار بتاتا ہے، اس کی سیرت بتاتی ہے۔ خوف خدا کی بات سارے کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، کون کتنا خدا سے ڈرتا ہے؟ آپ ڈرتے ہو؟ میں ڈرتا ہوں، کسی کو نہیں معلوم کون خدا سے کتنا ڈرتا ہے، وہ خدا جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے، وہ خدا جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ اگر کوئی کہے قاری صاحب آپ زیادہ اللہ ڈرنے والے، میں کہوں تجھے کیسے معلوم؟ تجھے کیا پتا میرے تنہائی کے معاملے۔ خوف خدا کا تعلق جب ہے بندہ تنہا ہو، کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، اور پھر کوئی برائی اس کے دماغ میں اگر آئے تو وہ جھٹک دے، خبردار اے نفس امارہ، میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس طرف نہ دماغ لگائے، اور ایسے موقع پر نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، پھر پتہ چلے کہ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو چکا۔ ظاہری اعمال، ظاہری لباس سے خوف خدا کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ نے ظاہری معاملے کو سمجھا تو دھوکہ کھاؤ گے، کیونکہ لباس تو ہر کوئی پہن لیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت حضرت قبلہ نے سنائی تھی کہ ایک چڑیا گھر میں نوکری کی جگہ خالی تھی، جب وہ نوجوان پہنچا کہ نوکری کیا ہے؟ نوکری کچھ نہیں ہے، شیر کی کھال پہن کر بس تجھے پنجرے میں بیٹھنا ہے، شیر کی کھال پہن کر تجھے پنجرے میں بیٹھنا ہے۔ بولا ٹھیک ہے، بیٹھ گیا۔
इत्तेफाक से दूसरा पिंजरा खुला रह गया, वहां से दूसरा शेर जो है वो उसके पिंजरे में आ गया। ये कांपने लगा, डरने लगा कि भाई आज तो मारा गया, पसीने छूट गए, वो डर के चिपक रहा दीवार से। वो शेर जब करीब आया तो कहने लगा घबराता क्यों है, जिस तरह तू लिबास पहन के बैठा है मैं भी लिबास पहन कर बैठा हूँ। लिबास से थोड़ी पता चलता है। अभी तो मुझे बहुत सारे वाक़े याद है, मगर इंतजार से मैं काम लूंगा। बस इतना मेरे जुमले को समझ लो कि ज़ाहिरी मामलात से पता नहीं चलता है। हमने हज़रत क़िबला के साथ जिंदगी के कई साल गुजारे, आपकी सीरत को हमने देखा। हज़रत क़िबला के लिए कोई मसला नहीं था कि आप यहाँ से कार में बैठकर कराची जाएं, मुरीदीन तैयार रहते थे, मगर मुर्शिद यहाँ से पैदल बदीन स्टाफ तक जाते थे और हमें भी साथ लेकर जाते। गर्मी पड़ रही है हज़रत क़िबला, लेकिन हज़रत कहते चलो। फिर हज़रत ऐसी वाली गाड़ी में बैठ जाए, बोला नहीं, पता नहीं किसी के पास इतनी ज्यादा रकम हो या ना हो, शर्मा हुजूर को कोई बताए नहीं। एसआरटीसी वाले कम पैसे लेते हैं, उसमें चलते। एसआरटीसी में बैठ गए जनाब, 4 घंटे का सफर करके जब वहाँ उतरे, हजरत गाड़ी कर लेंगे यार, बैठे बैठे पैर जो है ना जरा अकड़ गए, थोड़ा पैदल चलेंगे पैर सीधे हो गए। रखे दो यार सुभान, अंदाज तो देखो जरा। और विलायत किसको कहते हो आप मुझे बताओ, आप मुझे समझाओ, विलायत किसको कहते हो? मखलूक से इतनी मोहब्बत करना, मखलूक का इतना ख्याल करना। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा कलीमुल्लाह मेरी मखलूक के साथ शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आना, काबिल गौर जुमले अर्ज कर रहा हूँ, अपने सीनों पर छाप कर लेकर जाना। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज की है, रब ने फरमाया मेरी मखलूक के साथ शफ़क़त के साथ पेश आना, मेरी मखलूक से मोहब्बत करना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने वादा फरमाया, ऐ मेरे मौला मैं तेरी मखलूक पर शफ़क़त करूंगा। अल्लाह ने फरिश्तों पर जाहिर करने के लिए मीकाईल अलैहिस्सलाम को चिड़िया बनाकर, इधर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बाज बनाकर हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में भेज दिया। चिड़िया कहने लगी, ए अल्लाह के नबी बाज मुझ पर हमला कर रहा है, मुझे बचाइए। आपने फरमाया आ मेरी पनाह में आ जा, मैं तुझे बाज से बचाऊंगा। बाज आपकी बारगाह में आ गया। मीकाईल अलैहिस्सलाम किस लिबास में आए? चिड़िया के। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बाज का रूप यानी बाज की शक्ल में हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास है। चिड़िया ने पनाह मांगी, मुझे बचाइए। आपने कहा मैं तुझे पनाह दूंगा। जुमला ज़हन में है कि मेरी मखलूक पर शफ़क़त और मोहब्बत के साथ बर्ताव करना, पेश आना। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने कहा है मेरे मौला मैं तेरी मखलूक के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आऊंगा, बड़ी शफ़क़त के साथ पेश आऊंगा। बाद आया कहने लगा, ए अल्लाह के नबी तुम्हारे पास मेरी चिड़िया भाग कर आ गई है, ये चिड़िया मेरे हवाले करो। आपने फरमाया ये चिड़िया तेरे हवाले नहीं कर सकता कि मैंने इसको बना दे दी है। बाद कहने लगा अगर आप इसे मेरे हवाले नहीं करते हैं तो मैं आपका जिस्म खा जाऊंगा। आपने फरमाया मुझे कबूल है, मुझे इजाजत है, मेरा जिस्म खा जा, मगर इस चिड़िया को मैं नहीं तेरे हवाले करूंगा क्योंकि मैंने इसे अपनी अमान में ले लिया है। बाद कहने लगा मैं तुम्हारी टांग का गोश्त खाऊंगा। आपने फरमाया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टांग हाजिर है। बाद कहने लगा मैं तेरे हाथों का गोश्त खाऊंगा। कहने लगे हाथ हाजिर है। बाद कहने लगा मैं तेरी आंखों के सिवा कुछ नहीं खाऊंगा। आपने फरमाया मेरी आंखें भी हाजिर है। तो जिब्रील अमीन ने कहा ऐ मूसा कलीमुल्लाह रब ने हमें भेजा था और तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे
مخلوق پر شفقت۔ بعض نے کہا میں آپ کے ٹانگ کا گوشت کھاؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اس کو پناہ دے دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر اصلی شکل میں آئے، کہا اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا کہ میں مخلوق پر شفقت اور محبت رکھوں گا، پیش آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے فرمایا، اور رب فخر کر کے فرماتا ہے اے فرشتوں، جس آدم کے بنانے پر تم نے کہا تھا کہ یہ فساد پھیلائیں گے، تم فسادیوں کو دیکھ رہے تھے اور میں موسیٰ کلیم اللہ جیسے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم غداروں کو دیکھ رہے تھے، میں وفاداروں کو دیکھ رہا تھا کہ دیکھو ان لوگوں کی محبت کا عالم کہ اپنے جسم کا گوشت دینے کو تیار ہے مگر چڑیا کو اپنی پناہ سے باہر نہیں نکالتا۔ آج انسان کو قتل کرتا ہے، آج انسان کا مال کھاتا ہے، ذرا سی بات انسان کی بری لگ جاتی ہے، ایک دوسرے پر شکوے شکایت، پھر دعویٰ کرے فقیری کا، تو دونوں باتیں الگ ہیں۔ یہ واقعہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں تو مجرم ہوں، یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے جب کہا شفقت رکھنا میری مخلوق پر، تو شفقت کے لیے اپنے جسم کا گوشت دینے کو تیار ہے مگر چڑیا کو اپنی پناہ سے باہر نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ولیوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت قبلہ نے ساری زندگی اسی طرح لوگوں کے ساتھ محبت اور چاہت کا مظاہرہ کیا۔ رات کے 3 بجے بھی اگر کوئی آیا تو حضرت کے ماتھے پر شکن نہیں ہوتا، کبھی حضرت نے منہ نہیں بنایا یہ کون تھا وقت آنے کا، بلکہ محبت سے پوچھا خیریت تو اس وقت کیسے آنا ہو، کیونکہ رات کے 3 بجے کوئی آیا تو کوئی تکلیف میں کسی پریشانی میں آیا ہے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، درد ہے۔ اور پھر میرے مرشد کامل تیمارداری بھی فرماتے تھے، جو چیز کی ضرورت ہوتی تھی میرے مرشد کامل حتی الامکان اپنی جانب سے اس کی دستگیری فرمایا کرتے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ، یہ سیرت ہے۔ اللہ ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ آج اس چیز کی کمی ہمارے اندر، قوت برداشت اور درگزر کہ ہم لوگ نہیں کرتے، اور وہ رب ہمیں برداشت بھی کر رہا ہے اور ہمارے گناہوں کو درگزر بھی فرما رہا ہے۔ ہم برداشت نہیں کرتے مگر وہ رب ہمیں بھی برداشت کر رہا ہے، ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف فرما رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، آپ جا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ تو بے خود
लबों पर हो तुम सामने आ जाना। मुझे तुमने जब अपना बनाया है दुनिया है, मुझे तुमने जब अपना बनाया है माशर चलता रहे पैमाना, तो गर्दिश आ जाए सो रंग बदल जाए, न छूटेगा संगे दर जाना ना। आ दिल में तुझे रख लो, आ दिल में तुझे रख
تیرو حرم یہ سنگے در سب نام کی نجدہ گاہے ہر خد